تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو ظاہر کرنے والی کہ وہ اللہ ایک ہے. چونکہ توحید جو ہے وہ بڑی اہم چیز ہے، اس لیے آپ غور کریں کہ ہمارے جو ایمان ہے، ایمان مفصل جس کو ہم کہتے ہیں، آمنت باللہ، سب سے پہلے توحید کا ذکر ہے. اس کے اللہ کو ایک ماننا ہے، توحید کا ذکر. ایک مرتبہ کسی نے ایک بڑھیا سے پوچھا کہ اے بڑھیا، تم یہ بتاؤ کہ تو نے اللہ کی ہستی کو، خدا کی ہستی کو تو نے کس طرح پہچانا؟ سادی سی بڑھیا تھی بیچاری، نہ کوئی اتنا علم تھا اس کے پاس. کہ تو نے اللہ کی ہستی کو کس طرح پہچانا؟ اس نے کہا کہ اس چرخے سے پہچانا ہے میں نے اللہ، چرخے سے. پرانے زمانے میں وہ چرخہ کاٹتے تھے، اون وغیرہ جو ہے نا وہ یہ کاتا کرتے تھے، بنایا کرتے تھے. تو وہ بڑھیا کہنے لگی، بڑھیا کے پاس چرخہ تھا، وہ چلایا کرتے تھے. اس نے کہا کہ اس چرخے سے میں نے اللہ کی ہستی کو پہچانا. اس نے کہا کیسے؟ اس چرخے سے کیسے؟ کہا کہ دیکھو، یہ میرا معمولی سا چرخہ ہے، جب تک میں اس چرخے کو نہ چلاؤں یہ چلتا نہیں ہے. جب تک میں اس کو ہاتھ نہ لگاؤں یہ چلتا نہیں ہے. جب تک میں اس کو نہ گھماؤں یہ گھومتا نہیں ہے. تو میں نے پہچان لیا کہ جب یہ ایک معمولی سا چرخہ بغیر گھمانے والے کے نہیں گھوم سکتا تو پھر اتنی بڑی کائنات بغیر چلانے والے کے کیسے چل سکتی ہے؟ میں پہچان لیا. پھر اس نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ، چلو یہ تو پہچان لیا تو نے، یہ تو نے پہچان لیا، تو اب یہ بتا کہ تو نے توحید کو کیسے پہچانا؟ یہ تجھے کیسے پتا چلا کہ وہ ایک ہے، وہ اکیلا ہے، اس کائنات کو چلانے والا اکیلا ہے؟ یہ میں بتا دوں آپ کو کہ بعض مشرکین کے عقیدے یہ تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ بنانے والا تو اللہ ہے لیکن شریک ہیں اس کے اس کام کے اندر. بعض ایک خدا کے قائل نہیں تھے، دو خدا مانتے تھے. کہتے ہیں کہ جناب ایک نیکی کا خدا ہے، ایک برائی کا خدا ہے. بعض تثلیث کے قائل ہیں، تین خداؤں کے قائل ہیں. تو اس شخص نے اس بڑھیا سے پوچھا کہ اچھا یہ بتا کہ توحید کو کیسے پہچانا تو نے کہ وہ اکیلا ہے؟ اس بڑھیا نے کہا کہ یہ بھی میں نے اپنے اس چرخے سے پہچانا، یہ بھی میں نے اپنے اس چرخے سے پہچانا. کیسے؟ وہ اس وجہ سے کہ جب میں اکیلی اس چرخے کو گھماتی ہوں تو یہ سیدھا گھومتا ہے. اگر میرے ساتھ کوئی اس کو مل کر گھمائے گا، وہ ادھر گھما رہا ہو میں ادھر گھما رہی ہوں، تو یہ گھومے گا ہی نہیں، ٹوٹ جائے گا، چلے گا نہیں. کہا میں نے پہچان لیا کہ جب یہ ایک معمولی سی چیز، یہ ایک معمولی سی چیز یہ ایسی ہے کہ اگر اس کو گھمانے والے دو ہو جائیں تو یہ گھوم نہیں سکتی، ٹوٹ جائے گی، خراب ہو جائے گی. تو پھر وہ خالق کائنات بھی چلانے والا اکیلا ہی ہے، دو نہیں ہے، تین نہیں ہے. ہم چھوٹا سا انسٹیٹیوٹ دیکھ لیں اپنے معاشرے کے اندر، یہاں پر کوئی چھوٹا سا انسٹیٹیوٹ ہو، ٹیوشن سینٹر ہو، کوئی بھی ہو، بھئی اس کا چلانے والا ایک ہی ہوتا ہے نا. اسکول کا پرنسپل ہے یا جو بھی ہیڈ ماسٹر ہے ایک ہی ہوگا، دو یا چار تو نہیں ہوتے. اگر ہوں گے تو ہر کوئی اپنے انداز میں چلانا چاہے گا، جب چلائے گا تو پھر فساد پیدا ہوگا، ہر کسی کا ذہن الگ ہے. تو اس لیے کائنات کا نظام بھی چلانے والا ایک اللہ ہے، اور وہ وحدہ لا شریک ہے.